دوستو دیکھیے صفحہ نمبر 6 میں یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا. آگے دیکھیے غدائرها مستشزرات الى العلا تزل العقاص فی مسن و مرسلی. غدائر یہ جمع ہے، ٹھیک ہے. غدیرتن واحد استعمال ہوتا ہے، غدیرتن جمع غدائر. میڈھیاں چھوٹے بالوں کی گدھی ہوئی لٹیں جو چوٹی کی طرح ہو، بالوں کا جوڑا، گدھے ہوئے بال یا چٹیا. مستشزرات یہ باب استفعال سے استعمال ہوتا ہے. اسم فاعل کا صیغہ یہاں پہ لازم اور متعدی دونوں یہ استعمال ہوتا ہے. اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رسی بٹنا، ٹھیک ہے. استشزار مصدر آتا ہے استفعال سے، رسی بٹنا. العلا بلندی کی طرف. تزل زلہ یزل ذلن اس کا مطلب ہوتا ہے غائب ہونا. العقاص یہ جمع ہے، واحد ہے عقیصۃ. عقیصۃ جمع عقاص جوڑا، چوٹی، ٹھیک ہے. اور فعل استعمال ہوتا ہے عقص یعقص عقصاً بالوں کی چوٹی بنانا. مثنی، مثنی یہ مفعول کا صیغہ ہے اور تفعیل سے آتا ہے. مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوہرا کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو دوہرا کرنا. مثنی یعنی چھوٹے بال. اور مرسل، مرسل یہ مفعول کا صیغہ یہ بھی ہے افعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، یعنی اگلے حصے کے لمبے اور گھنے بال، ٹھیک ہے. تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. غدائرها اس کی چوٹیاں، اس کی میڈھیاں، مستشزرات الی العلا اوپر کی طرف بٹی ہوئی ہے. اس کی چوٹیاں اوپر کی طرف بٹی ہوئی ہے. تزل العقاص جبکہ، یہاں ترجمہ بڑھا لیں گے تھوڑا، جبکہ جوڑا غائب ہو جاتا ہے. کہاں پہ؟ فی مسن و مرسلی لمبے اور گھنے بالوں میں، ٹھیک ہے. جبکہ جوڑا گدھے ہوئے اور چھوٹے بالوں میں غائب ہو جاتا ہے. جبکہ تزل العقاص جوڑا غائب ہو جاتا ہے فی مسن و مرسلی سر کے گدھے ہوئے اور چھوٹے بالوں میں. وکشح لطیف کالجدیل مخصر وساق کانبوب السقی المذلل. کشح جمع کشو، اس کا معنی پہلو، کوکھ، پسلیوں کے درمیان کی جگہ، کمر، ٹھیک ہے. اور لطیف، لطیف کا معنی نازک، پیاری. جدیل، جدیل جمع جدل چمڑے کی بٹی ہوئی لگام، ٹھیک ہے. مخصر یہ اس کی صفت ہے، باریک کمر والا ہونا. کشہن کی کیا ہے؟ صفت ہے، یہ بھی صفت ہے. لطیفن بھی صفت ہے اور مخصرن بھی صفت ہے، صفت و کشہن. ساقن، ساقن مطلب پنڈلی. اور انبوب جمع انابیب، بانس یا نرکل کا پور، ٹھیک ہے، بانس یا نرکل کا پور. سقیٌ یہ فاعل کے وزن پر ہے، فاعل لیکن مفعول کے معنی میں ہے، سیراب کیا ہوا. اور مذلل، مذلل یہ ہموار، برابر، اور اس میں مفعول کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے آتا ہے. ذللا یعنی نرم کرنا، ٹھیک ہے. تو نرمی، عاجزی، برابر، یہ سب اس کا معنی کرتے ہیں. ترجمہ دیکھیے. وکشہن یہ بھی کیا ہے؟ اسی پہ عطف ہے. کس پہ؟ یہاں پہ جو دیکھے تھے نا، وتبدی عن اصیل، وتبدی عن کشہن، ٹھیک ہے. وتبدی عن کشہن عطف علی اصیل، اصیل پہ کیا ہے؟ عطف ہے. وکشہن وہ محبوبہ ایسی کمر کو ظاہر کرتی ہے. وتبدی عن کشہن وہ محبوبہ ایسی کمر کو ظاہر کرتی ہے. لطیفن جو نازک ہے. مخصرن اور باریک ہے، ٹھیک ہے. مخصرن باریک ہے. وہ محبوبہ نازک اور پتلی کمر کو ظاہر کرتی ہے. پتلی کمر کو ظاہر کرتی ہے. مخصر مطلب باریک، پتلی. تو وہ محبوبہ نازک اور پتلی کمر کو ظاہر کرتی ہے. کل جدیل کس طرح سے؟ لگام کی طرح سے، ٹھیک ہے. شتر مرغ کی لگام کی طرح سے، یا یہاں پہ شتر مرغ ہی کا معنی ہے، شتر مرغ کے لگام کی طرح سے، کیونکہ اس کی لگام پتلی ہوتی ہے. کل جدیل شتر مرغ کے لگام کی طرح سے. وساقن اور ایسی پنڈلی کو ظاہر کرتی ہے. کا انبوب السقی المذلل جو کس طرح سے ہے؟ جو برابر سیراب کیے ہوئے پور کی طرح ہے، ٹھیک ہے. وساقن اور ایسی پنڈلی کو ظاہر کرتی ہے. کا انبوب السقی المذلل جو المذلل نرم، پہلے اس کا ترجمہ کریں گے، جو نرم سیراب کیے ہوئے بانس کے پور کی طرح ہے، یا نرکل کے پور کی طرح ہے.
جیسے بانس میں پور پور ہوتا ہے، گرہ گرہ کے بیچ میں جو جگہ جو حصہ ہوتا ہے اس کو پور بولتے ہیں۔ وساقن، اور ایسی پنڈلی کو ظاہر کرتی ہے، کا انبوب السقی المذلل، جو نرم اور سیراب کیے ہوئے بانس کے پور کی مانند ہے، بانس کے پور کی طرح ہے۔ آگے دیکھیے، وَتَعْتُو بِرَقْصٍ غَيْرِ شَسْنٍ كَأَنَّهُ أَصَارِعُ زَبٍ أَوْ مَسَاوِيكُ إِسْهَلِ۔ وَتَعْتُو عَطَى الشَّيْءَ وَإِلَيْهِ يَعْتُو عَطْوًا، اس کا مطلب ہوتا ہے لینا، پکڑنا، ٹھیک ہے۔ اور برخصن یہ صفت ہے، اور غیر شسن یہ بھی صفت ہے۔ موصوف یہاں پہ کیا ہے؟ محذوف ہے۔ موصوف بنان یہاں پہ محذوف ہے، یعنی تعتو ببنان رخص غیر شسن، ٹھیک ہے۔ تو رخص کا معنی نرم، اور غیر شسن مطلب جو کھردرا نہ ہو، شسن بولتے ہیں موٹا، کھردرا، ٹھیک ہے۔ غیر شسن موٹی اور کھردری انگلیوں سے نہیں۔ اسروعن کی جمع ہے اسارع، اس کا معنی ہوتا ہے کینچوا، اور زب یہ نام وادی، وادی کا نام ہے یہ۔ مساوی کے مسواک کی جمع ہے، اور اسحل، اسحل ایک درخت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اسحل ایک درخت کا نام ہے جس سے مسواک بنایا جاتا ہے، جس کی شاخیں نرم ہوتی ہے۔ تو ترجمہ دیکھیے، وَتَعْتُو بِرَخْصٍ غَيْرِ شَسْنٍ، اور وہ محبوبہ ایسی انگلیوں سے پکڑتی ہے چیزوں کو جو نرم ہے، غیر شسن کھردری نہیں ہے، یعنی موٹی اور کھردری انگلیوں سے نہیں پکڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَتَعْتُو، اور وہ محبوبہ چیزوں کو پکڑتی ہے، برخصن کس سے؟ یعنی ببنان رخصن، ایسی نرم انگلیوں سے، غیر شسن جو انگلیاں کھردری نہیں ہے، نرم و نازک ہے۔ وَتَعْتُو، اور وہ محبوبہ پکڑتی ہے چیزوں کو، برخصن غیر شسن ملائم انگلیوں سے، نرم انگلیوں سے، غیر شسن جو انگلیاں کھردری نہیں ہیں۔ یہ بھی صفت ہے، اور یہ بھی مضاف مضاف الیہ مل کر کے صفت ہے، کس کی؟ محذوف یہاں پہ ہے بنان اس کی، ٹھیک ہے۔ وہ محبوبہ چیزوں کو پکڑتی ہے، برخصن غیر شسن نرم انگلیوں سے جو کھردری نہیں ہے، کأنہ گویا کہ وہ انگلیاں اصاریع زبین مقام زب کے کینچوے ہوں، مقام زب کے کینچوے ہوں، او یا مساوی کو اسحلی، اسحل نامی درخت کا مسواک ہو، یا اسحل کا مسواک ہو۔ وَتُزْحِي فَتِيتُ الْمِسْكِ فَوْقَ فِرَاشِهَا نَؤُومُ الزُّحَى لَمْ تَنْتَطِقْ عَنْ تَفَضُّلِ تُزْحِي، ازحا یزحی، ازحاءً باب فعال سے، چاشت کا وقت کرنا، اور فتیتن فعیل کے وزن پر ہے، فتیتتن فعی، فتیتن اور فتیتتن جمع اس کی فتائت استعمال کرتے ہیں، ریزہ، ٹھیک ہے، برادہ ہر چیز کا۔ مسک مشک جو ہرن کے نافے سے نکلتا ہے، اور فوق فراشہا، فراش مطلب بستر، فوق مطلب اوپر، نؤوم الضحیٰ، نؤوم یعنی کثیرۃ النوم، بہت زیادہ سونے والی ہے، نؤوم فعول کے وزن پر ہے، تو نؤوم الضحیٰ یعنی چاشت کے وقت تک خوب سونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ نؤوم فعول غفور کے وزن پر بہت زیادہ سونے والی ہے۔ لم تنتطق، انتطاق باب افتعال سے نطاق پہننا، نطاق پہننا یا پٹکا لگانا جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بیلٹ باندھنا۔ اس کے بعد تفضل، تفضل الرجل، تفضل الرجل اس کا مطلب ہوتا ہے شب خوابی کا لباس پہننا یا کام کاج کا لباس پہننا، اور تفضل جب اعلیٰ آ جائے گا اس کے ساتھ صلہ تو اس کا معنی ہوگا فضل کا دعویٰ کرنا، اور یہاں پہ جو عن ہے نا وہ بعد کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، عن یہاں پہ بعد کے معنی میں ہے۔ تو ترجمہ دیکھیے، وہ تزحی، اور وہ سوتے سوتے دن چڑھا دیتی ہے، یعنی نصف النہار کے قریبی وقت تک سوتی ہے، چاشت کے وقت تک سوتی ہے۔ وہ تزحی، اور وہ چاشت کے وقت تک سوتی ہے، وہ تزحی، اور وہ چاشت کے وقت تک سوتی ہے یا سوتے سوتے دن چڑھا دیتی ہے۔ فتیت المسک فوق فراشہا، مشک کے ریزے اس کے بستر کے اوپر پڑے ہوتے ہیں۔ تزحی سوتے سوتے چاشت کا وقت کر دیتی ہے، فتیت المسک فوق فراشہا، مشک کے ریزے، مشک کے برادے، فوق فراشہا اس کے بستر کے اوپر ہوتے ہیں۔ نؤوم الضحیٰ چاشت کے وقت تک خوب سونے والی ہے، بہت زیادہ سونے والی ہے، یعنی اس کا کوئی کام کاج نہیں ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بڑے آرام سے رہتی ہے۔ لم تنتطق اس نے نطاق نہیں باندھا ہے، پٹکا نہیں لگایا ہے، عن تفضلی معمولی کپڑا پہننے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تفضل کس کو بولتے ہیں؟ معمولی کپڑے کو، اس نے معمولی کپڑا پہننے کے بعد پٹکا نہیں باندھا ہے۔ لم تنتطق عن تفضلی اس نے معمولی کپڑا پہننے کے بعد پٹکا نہیں باندھا ہے۔
اس کے بعد دیکھیے تضیء الظلام بالعشی کأنہا منارۃ ممسا راہب متبتلی، تضیء اضاء یضیء اضاءۃ باب فعال سے اس کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا، ٹھیک ہے. ظلام مطلب تاریکی، اور بالعشی عشی مطلب شام کا وقت، بالعشی شام کا وقت. اور ممسا منارہ، منارۃ جمع منائر اور مناور، اس کا مطلب ہوتا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں چراغ وغیرہ جلایا جائے، مراد یہاں پہ کیا ہے چراغ، ٹھیک ہے. اور ممسا شام بسر کرنے کی جگہ، لیکن ترجمہ کریں گے شام. راہب، راہب بولتے ہیں پادری کو، اور متبتل تارک الدنیا، ٹھیک ہے، دنیا سے. متبتل یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تبتلا باب تفاعل سے استعمال ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، خدا سے تعلق جوڑنا، شادی نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ سب معنی ہوتا ہے. تو ترجمہ دیکھیے تضیء الظلام بالعشی، تضیء الظلام بالعشی، وہ محبوبہ حسین چہرے سے شام کے وقت، بالعشی شام کے وقت، تضیء الظلام بالعشی، وہ محبوبہ شام کے وقت تاریکی کو روشن کر دیتی ہے، یعنی اپنے خوبصورت چہرے کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. تضیء الظلام بالعشی، وہ محبوبہ شام کے وقت تاریکی کو روشن کر دیتی ہے. کأنہا گویا کہ وہ ہو، کس طرح سے، کأنہا گویا کہ وہ منارۃ ممسا راہب متبتلی، تارک الدنیا راہب کے شام کا چراغ. کأنہا گویا کہ وہ تارک الدنیا راہب کے شام کا چراغ ہو، یعنی جس طرح سے راہب شام کو چراغ جلا دیتا ہے تاکہ بھٹکے مسافروں کو راستہ مل جائے، اسی طرح سے اس کا چہرہ تاریکی کو روشن کر دیتا ہے. تو تضیء الظلام بالعشی، شام کے وقت محبوبہ تاریکی کو روشن کر دیتی ہے اپنے حسن اور خوبصورتی کے ذریعے سے. کأنہا منارۃ ممسا راہب متبتلی، گویا کہ تارک الدنیا راہب کے، تارک الدنیا راہب کے شام کا چراغ ہو. منارہ کا ترجمہ یہاں چراغ سے کریں گے، ٹھیک ہے. اور ایک شعر دیکھیے الی مثلھا یرن الحلیم صبابۃ اذا مسبکرت بین درع ومجول. الی مثلھا، مثلھا میں جو ہے ہا ضمیر دیکھ رہے ہیں انیزہ ہی کی طرف لوٹے گی، یعنی اس جیسی محبوبہ کی طرف، اس جیسی حسیناؤں کی طرف. یرن الحلیم صبابۃ، رنا یرن رنون، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، لگاتار دیکھنا، پلکیں جھپکائے بغیر دیکھنا، ٹھیک ہے. الحلیم، حلیم بولتے ہیں بردبار کو، حلیم جمع حلما، بردبار شخص. صبابۃ، صبابۃ سوزش عشق، اس سے پہلے آیا تھا لفظ ففاضت دموع العین منی صبابۃ، ٹھیک ہے. صبا الا، اس کا مطلب ہوتا ہے فریفتہ ہونا، عاشق ہونا سوزش عشق کی وجہ سے. اذا مسبکرت، یہاں پہ ما زائدہ ہے، اذا ما اس بکرہ، اس بکرہ اقشعرہ، ٹھیک ہے. باب اقشعرار جیسے استعمال ہوتا ہے نا، اقشعرہ اقشعر اقشعرارن، اسی طرح سے اس بکرہ اس بکرو اس بکرارن. معنی اس کا کیا ہوتا ہے، دراز ہو کر کے لیٹنا، دراز ہو کر کے لیٹنا. بین درع و مجول، درع، درع جمع ادرع، عورت کی قمیص، قمیص پہننے والی عورت، اور مجول مجاول سینہ بند، بلوغت کے قریب جو لڑکیاں پہنتی ہے، کرتی جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کرتی پہننے والی بچیاں. تو ترجمہ ہو جائے گا الی مثلھا، اس جیسی محبوبہ کی طرف، الی مثلھا اس جیسی محبوبہ کی طرف. یرن الحلیم صبابۃ، بردبار شخص بھی ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتا ہے سوزش عشق کی وجہ سے، فریفتگی کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اس جیسی محبوبہ کی طرف بردبار شخص بھی عشق کی وجہ سے دیکھتا ہے. اذا مسبکرت، جب یہ دراز ہو کر کے لیٹتی ہے، دراز ہو کر کے لیٹتی ہے. اذا مسبکرت، جب یہ دراز ہو کر کے لیٹتی ہے. بین درع و مجولی، کہاں پہ، قمیص پہننے والی اور کرتی پہننے والی بچیوں کے درمیان. اذا مسبکرت، جب وہ لیٹتی ہے دراز ہو کر کے. بین درع و مجولی، قمیص پہننے والی عورت اور کرتی پہننے والی بچیوں کے درمیان، ٹھیک ہے. درعن جمع ادرع، عورت کی قمیص اور قمیص پہننے والی عورت، دونوں اس کا معنی ہے. اور مجول جمع مجاول، کیا بولتے ہیں اس کو، سینہ بند، ٹھیک ہے، بلوغت کے قریب جو لڑکیاں پہنتی ہے، مطلب کرتی. تو کرتی پہننے والی اور قمیص پہننے والی عورتوں کے درمیان جب یہ دراز ہو کر کے لیٹتی ہے، ٹھیک ہے.